آپ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے تے آقا اگے اگے حضور تشریف لے کے گھر آئے تے پریشانی دا عالم میں پریشان ہاں پتہ نہیں آج خدیجہ دا کی حال ہوئے گا آپ فرماتی ہیں جدوں گھر آئی آقا نے بچے نو چکیا چک کے سینے نہ لایا نلے پیار کر دینے نلے فرمایا اے خدیجہ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی اے خدیجہ اے رب کائنات نے بیٹی عطا فرمائیے اے زحمت نہیں رب دی رحمت بن کے آئی زحمت بن کے نہیں آئی اے رب دی رحمت بن کے آئی آواز اتھی رکھنی بہت شور نہ ہوئے بس زحمت نہیں رب دی رحمت بن کے آئی حضرات حضرت ام ایمن انہوں گلنا سنا دیاں او حضرات دی وقار او روندی جا رہی ہے اکھاں میں چتھرو آ رہے ہیں حضرت ام ایمن فرمایا اے سلمہ تو کیوں رونی ہے ہمیں کیا روما کیوں نہ اج تیرے کلوں گل سنی ہے اکھاں میں چتھرو آ گئے میں رونی اس واسطے ہاں میریاں 6 بچیاں پیدا ہوئیاں میرے خامد نے 6 دیاں 6 زندہ درگور کی دیاں آپ فرما دیاں نے پھر کی ہویا انہیں کیا میری گود انہاں بچیاں نو کھجان واسطے لوریاں سنان واسطے ترستی رہی ہے آج دعا اللہ دی بارگاہ اے پئی کرنیاں اگر خامد ہوئے محمد ورگا تے جے باپ ہوئے محمد ورگا خامد محمد ورگا ہوئے تے باپ بھی محمد ورگا ہوئے حضرات فرمانیاں نے پھر میں حضور دی بارگاہ پہنچا چوتھی بیٹی دی خبر سنائی تے حضور اٹھے اپنے گھر وال دوڑے فرمانیاں انج دوڑ دیاں حضور نے میں کدی نہیں دیکھے جی میں ادھم دوڑے حضور گھر تشریف لے کے آئے آقا نے بچے نو اٹھایا اٹھا کے پشانی تے بوسا دیتا ہے آپ نے فرمایا خدیجہ اے نہ سوچی میرے گھر یکے بعد دیگرے بیٹیاں آ رہی ہیں اے خدیجہ اے رب دیاں رحمتاں بن کے آ رہی ہیں پر اے خدیجہ اے گل دساں جیڑی بیٹی اللہ نے تینوں ہونے عطا کیتی ہے کائنات وچ بڑیاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہون گیاں پر خدیجہ سن لے اے تیری اس بیٹی دی مثل کائنات دی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی کائنات بڑیاں دے گھراں وچ بیٹیاں ہون گیاں پر تیری اس بیٹی دی مثل کائنات وچ کسے دی نہیں کسے دی بیٹی نہیں ہو سکتی بڑیاں دے کر بیٹیاں پیدا ہونا پھر حضور نے نام رکھیا فاطمہ اے فاطمہ فطیم میں نکلے اے دا معنی دور کرنا جدا کرنا الفاطمہ تو احسنت فرجہ و محرمہ اللہ ذریتہا عن النار فرمایا فاطمہ آپ دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا فرمایا فاطمہ نے اپنے پردے دا لحاظ رکھیا پردے دی حفاظت کی دیئے رب کائنات نے فاطمہ نو جہنم تو دور رکھے آئے آپ دی اولاد نو بھی جہنم تو دور رکھے آپ بھی جہنم تو دور اولاد بھی جہنم تو دور اللہ اکبر اور ایک ہوتا ہے فاطمہ کا معنی توجہ ہے تو میرے بات فاطمہ کا ایک معنی ہے دودھ سے دور رہنے والی علماء نے تشریح پتہ کی تھی دودھ تو مراد دنیا ہے توجہ ہے نا دودھ تو مراد کی ہے دنیا فرمایا فاطمہ وہ بی بی ہے جو دنیا سے دور رہنے والی توجہ ہے نا دنیا سے دور رہنے والی اللہ اکبر اور اتھے میں جملہ کہنا چاہنا میرے مسلک دے ایک عظیم خطیب امتیاز بلال صاحب اس حوالے نال گل کر کے گئے یہ بی بی ہے فاطمہ دنیا سے دور رہنے والی اور جو خود دنیا سے دور رہے
اس کے لیے جملے یہ بولے جائیں کہ وہ حق لینے گئی، حق مانگنے گئی تھی، جو خود دنیا سے دور ہو۔ علی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ ایک سیدزادہ سی تو کسی فقیر دی بارگاہ چ گیا، انہوں جا کہندا حضور حالات بڑے مٹھے نے، دعا فرماؤ۔ تے فقیر نے نظراں انج کیتیاں تے اکھاں کھول کے فرماندے نے او تیرے دادے تے دنیا نوں 3 طلاقاں دتیاں ہن کی لبنا؟ اے تینوں اے دے چ صبر کرنا پڑے۔ یہ دنیا سے دور رہنے والے ہیں۔ وہ جو ہے نا حضرت علی دا قول ہے کہ دنیا کی ہے مردار، اور جس کی چاہت کرے وہ کتا ہے۔ تو دنیا دے مال نال تے نہیں۔ اور اہل تشیع نے جڑا اپنی کتاب وچ حضرت علی دے خطبات نہج البلاغہ جڑی قرآن پاک تو بعد انہاں دی عظیم کتاب سمجھ جاندی، حضرت علی پاک دے خطبات دے نال منسوب ہے۔ اسی تے بخاری شریف نوں درجہ دینے ہیں نا، اے اس نہج البلاغہ نوں درجہ دیندے ہیں۔ او دے وچ جڑا باغ فدق دا جڑا مقام تے جڑی سرحد دی لکھی ہے، جڑی جڑا حجم لکھیا یا لکھیا کہ کنی ہو، فرماندے نے دا ایک حصہ مدینہ شریف نال ملدا ہے تے دوسرا لبنان نال ملدا ہے۔ میں حیران پریشان ہاں تواڈیاں کتاباں وچ اتنا لمبا فدق ہے تے جتھے حضرت عمر ورگے تے حضرت ابو بکر ورگے بوری دا لباس پا کے آئے، علی نو کوئی جذبہ نہیں سی، جے حق ہے سی تے او دے وچوں کوئی دین واسطے بھی دیندے نہیں سمجھ آئی تو اللہ دی راہ تے بھی خرچ کر دے۔ حضور جو فرماندے رہے تواڈے وچوں کون جڑا میرے کول جنت خریدنا چاہندا ہے؟ وہ علی پاک کول ہے تے سب کچھ سی، پر اللہ دی راہ تے خرچ کر دیندے سن، کول رکھدے ہی نہیں سن۔ اور اگر سیدہ کائنات دے متعلق یہ کیا جائے کہ حق ابو بکر پاک کو لین گئیاں تے حق نہیں ملیا، حضرات میں عرض کرنا چاہنا، مینوں تسی یہ دسو پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابو بکر نال کی رشتہ ہے؟ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر دی کی لگ دی ہے؟ بیٹی تے حضور دی زوجہ، حضرت حفصہ حضرت عمر دی بیٹی، حضور دی زوجہ، حضرت ام حبیبہ جناب ابو سفیان تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیر تے ابو سفیان دی بیٹی تے حضور دی زوجہ۔ مینوں تسی یہ دسو کہ حضرت ابو بکر پاک تے بندے نو شک تے تاں ہو گیا کہ بندے دے خامد دے فوت ہو جان تو بعد عورت دا کنواں حصہ ہوندا بیوی دا؟ کنواں 8واں، توجہ ہے میرے وال؟ کنواں حصہ 8واں، کنواں حصہ 8واں، وہ بھی اولاد ہوئے تھے، جے بے اولاد ہے تو چوتھا، توجہ ہے نا؟ 8واں حصہ۔ ہن اعتراض ابو بکر پاک تے تاں کیتا جائے کہ جے انہاں اپنی بیٹی نوں بھی دے دیتا ہے، حضرت عمر دی بیٹی نوں بھی دیتا ہے، حضرت امیر معاویہ دی بہن نوں بھی دیتا ہے تے دوجیاں بیویاں نوں بھی دیتا ہے، پھر فاطمہ نوں نہیں دیتا، تے پھر کیتا جائے اعتراض۔ تے جدوں آپ نے حضور دی حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہے بھئی نبوت کی وراثت اس کی اولاد نہیں، اس کی امت ہوتی ہے، اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کرنا بڑھ بدایا بن نہایا حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ دربار اندر جدو بی بی پاک آئیاں، حضرت ابو بکر نے کیا کہ میرا مال تے میرا سب کچھ تے میری جان تواڈے جوڑیاں تو قربان ہے، اے تانوں دتی پر باغ کیویں دے دیا جڑا حضور دی امت دے نامے لگ چکے ہیں؟ میرا سب کچھ تواڈا ہے، میرا سب کچھ تواڈا ہے، لیکن باغ میں تانوں کیویں دے دیاں جدوں حضور نے اے آکھیا ہی نہیں۔ اور دوسری گل، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اے وقت وصال تک سیدہ زہرا دے کول رہیاں۔ حضرت اسماء بنت امیس دے خامند دا نام سی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی دے بھرا جناب ابو طالب دے بیٹے جعفر طیار
جنگ موتا آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس تو بعد حضرت علی پاک نے سوچیا کہ یہ عورت بڑی تہجد گزار ہے، عورت بڑی پارسا ہے، یہ دے واسطے مرد بھی کوئی پارس چاہیے، مرد بھی کوئی نیک چاہیے، مرد بھی کوئی تہجد گزار چاہیے۔ کہ حضرت اسماء بنت امیس دی شادی حضرت ابو بکر پاک نال کر دیتی۔ حضرت اسماء بنت امیس جدوں حضرت سیدہ زہرا پاک دی خدمت وچ سن تے بی بی پاک نے تے اے نہیں آکھیا پر میں تے تیرے شوہر نال ناراض ہوں، تو ایتھے میری خدمت کرن کیوں آ گئی؟ میں تے تیرے خامد نال بول دی نہیں، تیرا خامد تے میرا حق کھا گیا، تے تو ایتھے کی کرنی ہے؟ یا حضرت ابو بکر نہیں آکھیا تے بیوی تو میری ہوویں تے میرے نال تے زہرا پاک ناراض نے، تو ایتھے کام کرن واسطے کیوں چلی ہے؟ ایک واری نہیں آکھیا تے اگلا تعلق بھی سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد اوہی اسماء بنت امیس نے جنہاں نال حضرت علی پاک نے نکاح فرمایا۔ اگر میں اسے سلسلے دور لے کے ٹر پیا تو بڑی دور چلے جانا ہے۔ صرف ایک کوئی گل کراں گا، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی۔ وہ تو اور ہیں، ان کا تو آپس میں پیار ہی بہت ہے، ان کی تو آپس میں محبت ہی بہت ہے۔ پھر سیدہ زہرا پاک توجہ کرے جے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کائنات وچ بڑیاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہونگیاں، پر جیڑی اللہ تینوں بیٹی دتی ہے نا، کائنات وچ دی مثل کسے دی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اسے واسطے حضور نے حضرت علی منع کیتا سی، میری بیٹی دے ہوندیاں تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ دی وجہ کی کیا حضور نے قرآن دے خلاف کیتا ہے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، دو دو شادیاں کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، چار چار کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر برابری نہیں کر سکتے تو ایک ہی ٹھیک ہے۔ ہن حضور فرمایا میری فاطمہ دے ہوندیاں جنی دیر تک اے تیرے نکاح وچ تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ رب دے محبوب نے قرآن دے خلاف نہیں کیتا بلکہ لوکاں نو دسیا تے علی نو دسیا میری بیٹی فاطمہ دا مقابلہ کائنات دی کوئی عورت نہیں کر سکتی، اس واسطے جب تک اے دے مد مقابل کوئی بی بی نہیں آ سکتی، تو برابری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی، اس واسطے اے دے ہوندیاں تو دوسری شادی نہیں کرنی۔ یہ حضرت علی نہیں کی، یہ ہے مقام۔ فرمایا جیڑی بیٹی اللہ تینوں دیتی ہے کائنات دے ورگی اور کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور سیدہ زہرا پاک جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر معصور رہے نا 3 سال، تے سیدہ زہرا بھی 3 سال شیب ابی طالب کے اندر معصور رہی ہیں۔ تے جتھے حضور نے بھکھا کٹیاں نا اتھے فاطمہ بھی بھکھا کٹیاں۔ تسی جان دے ہو بچہ چھوٹی عمر دا ہوئے تے او بھکھ تے پیاس برداشت نہیں کر سکدا، تے کئی دن بھکھ تے پیاس برداشت کرنا یہ سیدہ زہرا پاک دا ہی کام ہے۔ تے حضور نے فرمایا بیٹی اسی تے بھکھا تے پیاس برداشت کرنے آ، تو بچی ہو کے کیویں؟ تے عرض کر دیاں بابا مینوں پتہ ہے ایک وقت آ جانا ہے انہاں لوکاں نے تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈیاں زلفاں دا قیدی بن جانا۔ سیدہ زہرا پاک نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کر دیاں ایک ویڑا آ جانا۔ پھر جدوں شیب علی ابی طالب تو رہائی ملی نا وہ پورا دا پورا سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی امی جان دے وصال اور حضرت ابو طالب دے وصال دا سال، حضور نے انہوں عام الحزن آکھا غم کا سال، غم کا سال۔ یہ تھے سنی 7-10 40 کرا لن تے کہنے لو جی ہے کی میں کہ ادھر حضور دے پیارے گئے تے پورا سال ہی غم کا منایا۔
پورا سال غم دا عام الحزن. تے جدوں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے وصال دا وقت آیا نا قریب، تے دھی نوں کول بلا کے حضرت خدیجہ کہنیاں اے بیٹی تیرے بابے کولوں ایک خواہش کرنا چاہنی ہاں. میں ساری زندگی حضور دی خدمت کیتی ہے پر میں کچھ اپنی زبان نال کہہ نہیں سکتی. اے بیٹی جا کے اپنے ابا جان نوں کہے، امی جان کہنیاں میرا وقت قریب ہے، جدوں روح قبضے انصری چوں پرواز کر جائے تے اس فضل دی چادر دا کفن دے آجے جس چادر وچ جبریل وحی لے کے آندے. اس فضل دی چادر دا کفن دینا ہے جس چادر وچ جبریل وحی لے کے آندے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹی تو اس فضل دی چادر دی گل کیتی ہے، اکھاں میں چتھروں آگے. آقا فرمایا بیٹی اے خدیجہ دیاں وفاواں مینوں بڑیاں یاد نے. اے بچیے نہ چادر لے جا اپنی ماں نو جا کے چادر وکھا دے تاکہ تیری ماں نو حوصلہ ہو جائے. حضور نے چادر عطا کیتی ہے. جو چادر لے کے اندر گئیاں اللہ فرمایا اے جبریل جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اے پیارے رب فرماندا ہے تینوں فاطمہ دیاں اگر تینوں خدیجہ دیاں وفاواں یاد نے تے میں رب نو بھی خدیجہ دیاں وفاواں بڑیاں یاد. جدوں تبلیغ کر کے گھر آندا رہے ہیں لوکی پتھر مار دے رہے ہیں، تینوں گالی گلوچ کر دے رہے ہیں، رستے اندر کنڈے بچھان دے رہے ہیں، تو گھر آندا رہے ہیں. ایک خدیجہ ہی جڑی اپنے رخسار نال تیرے پیراں دیاں تلیاں صاف کر دی رہی. اینا رخسار نال کدی کو عورت ویکھی جے؟ بولو او تسی بھی شادی شدہ مرد ہو، کدی کوئی ایسی عورت ویکھی جے تو بندہ تھکا ٹوٹیا گھر آوے تے اپنے اینا رخساراں نال تہاڈی بیوی تہاڈے پیر صاف کرے؟ حضرت خدیجہ انجے ہی کر دیاں رہی. اینا رخساراں نال حضور دے پیر صاف کر دیاں رہیاں. رب کائنات نے فرمایا اے پیارے تو تے فضل دی چادر عطا کیتی ہے پر میں رب کے وعدہ کرنا قیامت تک خدیجہ اُتے ساڈے نور دی چادر دا سایہ رہے. نور دی چادر دا سایہ رہے. ہن ماں جدوں دنیا تو رخصت ہو گئیاں تے ماں تے دھی دا بڑا پیار تے ماں ماں ہی ہوندی ہے. ماں ماں ہی ہوندی ہے. ماں دا دل کردا دھی نوں اپنے ہتھی رخصت کراں، اپنی دھی دی ہتھی شادی کراں، اچھا رشتہ ویکھاں. میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی. آپ فرماندے دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں. او چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا، چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا، دیاں دیاں تقدیراں. حضرات دی وقار ماں دنیا تو رخصت ہو گئیاں. ہن دھی جناب والا اپنے باپ دی خدمت وچ مامور ہے. ماں دے جان تو بعد اپنے آپ نو کلا محسوس کر دیاں. حضرات دی وقار حضرات کدی فاطمہ پاک کدے گھر دی اس نکر وچ بیٹھ کے اپنی ماں نو یاد کر دیاں. حضرات دی وقار تے باپ اپنی بیٹی نو دلاسے دیندے. حضرات دی وقار نبی پاک نے اپنی بیٹی دے پرورش کیتی ہے. علماء فرماندے نے حضور پاک دے کردار دی مشابہ فاطمہ، رفتار دی مشابہ فاطمہ، گفتار دی مشابہ. فرمایا جنہ فاطمہ پاک نو حضور دے ہر فعل دی مشابہ ویکھیا نا کسے نو اینا نہیں ویکھیا، اینا کسے نو نہیں ویکھیا. اور علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے حد دی مکا چھڑی. آپ فرماندے نے مریم از یک نسبت
عیسیٰ زی مریم و پاک بی بی ہے جنہوں ایک نسبت کی حضرت عیسیٰ دی ماں ہے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز میں سیدہ ہونے جنہوں نے ترہ نسبتان پہلی نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین نبی پاک دیاں اکھاں دا نور فاطمہ اونا دا نور فاطمہ جڑے امام نے اولین دے بھی آخرین دے بھی دوسرے نسبت کیے بانوے تاجدار علی عطا او بیوی نے تاجدار حلا دادی مرتضی مشکل کشا حاجت روا مرتضی نے مشکل کشاوی نے تشر خداوی مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں مرکز پرکار عشق کدی پرکار ویکھی جے پرکار پرکار کدی ویکھی وہ دو ڈنڈے ہوندے جڑے سکولے پڑھدے انہاں نوں پتہ دو ڈنڈے ہوندے پرکار دے ایک نوں مرکز رکھیا دوسرے نال دائرہ مارے علامہ فرماندے نے پوری کائنات عشق دا طواف کردی تے عشق جس مرکز دا طواف کردا ہے اس مرکز دا نام ہے حسین تے فاطمہ حسین دی ماں ہے مادریاں قافلہ سالار عشق اس قافلے دے سالار دی ماں فاطمہ جڑا قافلہ کربلا دے میدان ول چلیا حضرات سیدہ دارا پاک دی حضور نے پرورش فرمائی ہے جدوں سن بلوغت نو پہنچیاں حضرات صحابہ اکرام دی طرفوں آپ دے گھر رشتے ہونے شروع ہو گئے آقا فرمایا غلاموں کل کائنات دیاں بیٹیاں دے رشتے کرن دی اجازت اللہ تعالیٰ نے میں محمد نو عطا فرمائی ہے پر فاطمہ دا نکاح میں اپنی مردی نال نہیں کر سکدا جتھے رب دی مردی ہوئے گی اتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے گا اتھے فاطمہ دا نکاح کیتا جائے گا اب جو حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں علماء یہ کہتے ہیں کہ سادات کرام پہ حضرت ابو بکر کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جا کے حضرت علی کو کہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور فاطمہ کا ہاتھ مانگیں وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل کے درد کے میں اٹھیا میں جاواں علی نو کہاں پیار سی تے آکھیا بھائی اے بھی پارسا ہے کہ حضور دی بیٹی دی بھی مثل کوئی نہیں تے حضرت علی پاک کی کر رہے سن یتیم بچیاں دے باغ دی گوڈی کر رہے سن تو انہوں پتہ پہ جدوں بندہ مٹی وچ کام کرے تے اودی داڑھی وچ بھی گرد ہوندی ہے والاں وچ بھی کپڑے بھی گرد نال اٹے ہوندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں جا کے آکھیا نا تے حضرت علی پاک نے آکھیا کہ مینوں حیا ہوندی ہے میں کیویں جا کے گل کراں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے حضور غیب دان نے تساں جانا حضور نوں پتہ لگ جانا علی کادے واسطے آیا ہن ساڈے گھر کسے دا رشتہ ویکھن واسطے کسے منڈے دا رشتہ ویکھن واسطے یا انہوں منڈے نوں ویکھن واسطے کہ تو مہمان آ جان تو سب تو پہلا بچہ بیوٹی پارلر وچ جائے گا پھر کریمہ شریمہ لا کے اپنا رنگ چٹا کرے گا تاکہ مینوں ریجیکٹ نہ کر کے چلے جانا آکھن پہ منڈا سانوں قبول ہے حضرت علی پاک کسے بیوٹی پارلر تے نہیں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی گل سنی تو اتھے ہی داڑھی تے زلفاں نوں چاڑیا کپڑے چاڑے تے حضور دے گھر ول ٹر پے علی لوکاں نوں دسیا تے ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے حضرات ام سلمہ پاک دا دروازہ جا کے علی پاک نے جدو کنڈی کھڑکائی ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں آقا فرمایا اج دروازے تے او آیا ہے جدے نال مینوں بھی بڑا پیار ہے
اللہ نو بھی بڑا پیار ہے دروازہ کھولیا سامنے علی پاک کھلوتے ہوئے حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلے ہی بڑا پیار کیتا ہے اج پتہ چل گیا ہے اللہ نو بھی تیرے نال بڑا پیار علی پاک تو جانو ہو کے بیٹھ گئے آقا فرمایا علی بولو وہ بولتے کیوں نہیں علی کہندے حضور حیا آتی ہے آقا فرمایا علی کہتے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آئے عرض کیتی آقا تسی بہتر جان دے ہو آقا فرمایا علی پھر چپ کیوں ہے تیرے آن تو پہلا اللہ دا پیغام لے کے وہ جبریل آیا آ کے کہندا ہے آقا اے پیارے محبوب اللہ فرماندا ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے فاطمہ تیری ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے فاطمہ نال علی دا نکاح کر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ما حاز البحران حضور کیڑے دریا نے فرمایا ان علی و فاطمہ بحران عمیقان من العلم ایک بحر علم جنو علی کہتے ہیں ایک بحر عصمت جنو فاطمہ کہتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ان میں سے لؤلؤ نکلتا ہے مرجان نکلتا ہے فرمایا لؤلؤ الحسن المرجان الحسین لؤلؤ تو مراد حسن ہے مرجان تو مراد حسین آج لوگ کہتے ہیں کہاں پنجتن پاک کتھے لکھے میں کہا اتھے لکھے تو یہ پنجتن پاک کا ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں اللہ اکبر جدو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نے سیدہ زہرا پاک نال نکاح کرن دا دس دیتا نا سائم چشتی البطول کتاب دے اندر رقم کر دینا کہ جدو نکاح دا وقت قریب آیا نا حضور نے فرمایا اینے حق مہر تے تینوں علی قبول ہے سیدہ زہرا پاک نے کیا بابا منو علی قبول ہے پر حق مہر قبول نہیں بیٹی تو کی چاہنی حق مہر کی ہے سائم چشتی لکھ دینے کہ سیدہ کائنات نے عرض کی تھی بابا میں چاہنی ہاں قیامت والے دن تواڈی گناہگار امت دی بخشش میرے حق مہر ہو جائے اللہ فرمایا جبریل جا جا کے میرے محبوب نو کہہ فاطمہ جمیں آندھی اسی انجے ہی کرا قیامت والے دن جمیں فاطمہ آکھے گی اسی انجے ہی کر دے یہ ہیں سیدہ کائنات اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں حضرت نے فرمایا تین بطول حور بطول مریم بطول زہرہ بطول اور بطول دے معنی میں تو سن لے سیدہ کیڑی بطول ہے بھی تو انہوں پتہ چل گیا توجہ ہے نا سیدہ کیڑی بطول ہے بھی پتہ چل گیا تو انہوں لیکن ایک گل ذہن میں رکھنا 3 روزے سیدین دے یاد رکھنے حسنین بیمار ہوئے تو منت مان لی 3 دن دے روزے رکھنے پہلے دن روٹی پکا کے رکھی دروازہ کھڑکا مم بالباب کون ہے دروازے تے آواز آئی مسکین آیا روٹی اٹھائی انہوں دے دی پانی نہ روزہ افطار کیتا ہے دوسری شام آگئی سیدہ اپنے ہاتھ میں روٹی پکا کے رکھی دروازہ کھڑکیا کون ہے دروازے تے آواز آئی یتیم آیا روٹی اٹھائی انہوں دے دی پانی نہ روزہ افطار کر لیا تیسری شام آگئی روٹی پکا کے رکھی دروازہ کھڑکیا کون آواز آئی قیدی آیا روٹی اٹھائی انہوں دے دی پانی نہ روزہ افطار کر لیا کوئی محدث کوئی مفکر کوئی ملا کوئی مفتی یہ بیان نہیں کرتا بھئی جڑا 3 دن سیدہ دے بوئے تو پن کے جاندہ رہا ہو ایسی کون سارے کہن کے اللہ دا فرشتہ سی 3 دن آتمائش واسطے ہوندہ رہا اور جملہ جلدی تختی تلک ایک ہے مریم بطول ایک ہے زہرہ بطول مریم بطول ہوئے جدے واسطے جنت بچوں کھانا آیا تے زہرہ بطول ہوئے جدے ہاتھ دا پکیا کھانا جنت وچ جاندا رہا ہے
وہ جو ہیں یہ ہیں فاطمہ. اللہ اکبر. آپ باغ فدق کی بات کرتے ہو، حضور نے تے اپنی سیرت فاطمہ پڑھ کے دیکھو. حضور نے اپنی بیٹی دے ہتھے وچ سونے دے کنگن ویکھے، ناراضگی دا اظہار فرمایا. سونے دے کنگن ویکھ کے ناراضگی دا اظہار فرمایا. سیدہ زہرا پاک کو پتہ چل گیا ابا جی ناراض ہو گئے، کنگن اتارے، اعلان کیتا ہے کچھ سخاوت لین والا. حضور خوش ہو گئے، فرمایا بیٹی سانو سونے دی ضرورت نہیں، اگر سونے دی ضرورت ہوتی بیٹا احد پہاڑ والی اشارہ کرتا یہ سونے کا بڑھ جاتا. فرمایا یہ سونا نہیں چاہیے. اور تساں علماء کو سنے ہیں حضور دی بارگاہ وچ خدام آئے سن. خدام حضور خادم دے رہے، خادماواں عورتاں بھی تے بندے بھی خادم بن رہے کام کرنے والے. تے سیدہ زہرا پاک دے دل وچ خیال آیا میں خود چکی چلانی ہاں، خود گھر دے کام کرنی ہاں، تے میں بھی حضور دی بارگاہ وچ جاواں تے جا کے عرض کراں حضور مینوں بھی ایک خادمہ دے دیو گھر کام کرنے واسطے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئیاں تو حضور نے فرمایا بیٹی میں تینوں یہ دن بھی چنگا کام نہ دساں. بابا جی فرماؤ. فرمایا بیٹی نماز تو بعد، ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرے. انہاں خادمہ تے غلامہ نالوں افضل. تے پھر جے باغ فدق کی کھو لیا سی انہوں نے تے حضور پھر اپنی زندگی جی کہیں دے پئی اے تینوں دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا نے بولو کی نے تے شیر خدا نے تے جدوں صحابہ کرام نے انہاں دی کتاب نہج البلاغہ دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ تانوں حضور نے کوئی ریٹن لکھ کے دیتا سی خلافت کے متعلق. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے حضور نے مجھے کچھ لکھ کر نہیں دیا. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کچھ لکھ کر دیا تھا تو مجھ پر سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ باندھے گا، اس لیے کہ مجھے حضور نے کچھ لکھ کر نہیں دیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں اگر حضور نے یہ کہا ہوتا کہ پہلے خلیفہ تم ہو تو میں ان کو اپنی چادر کے پلو سے اتار دیتا. میں شیر خدا ہوں لیکن جو بیٹھا ہے وہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو پوچھا سی کہ میرے ابا جی مسند خلافت ملی ہے تو تہاڈا دے بارے چ خیال ہے. حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے جڑا جواب دیتا ہے نا وہ سنو تے پھر سوچنا پے انہاں دے وچ کی سی. حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے حضور نے ابو بکر کو دین کی امامت کے لیے چن لیا، ہم نے ان کو دنیا کی خلافت کے لیے چن لیا. ہن وہ بھی پیچھے وہ بھی سوچو جڑے اندر علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر. میں ایک جگہ تے آکھیا میں کہ ہم مسلک ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. میں نے آندا یہ تو کی کہتا ہے؟ میں کہا میں ہم مسلک آکھیا ہم مرتبہ نہیں آکھیا. مرتبے دے اعتبار میں حضرت ابو بکر پاک پہلے نے، پھر عمر پاک، پھر عثمان پاک، پھر علی پاک. منو دوجا اٹھ کے آکھن لگا تساں اپنے دادے دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے علی دا مرتبہ گھٹا دیتا. وہ تسی شاہ جی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو؟ میں کہا جے چوتھے نمبر تے ذکر کیتے علی دا کٹ گیا ہے، 1,24,000 تو بعد حضور دا کیتا تے کنا کٹیا؟ آندا وہ تے نبیاں دے سردار نے. میں کہا ولیاں دا سردار ہے. کسے دے اگے پیچھے کیتے ہیں ذکر کیتے ہیں مرتبے کٹتے نہیں، مرتبے ہوئی نے جڑا اللہ عطا فرما چھڑا. مرتبہ ہوئی ہے. آج تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں حضور نے فرمان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہن تو ممبراں تے آکھنا شروع کر دیتا ہے علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت، اور شعر پڑھیا جاتا ہے علی وال ویکھنا عبادت خدا دی. تو پھر اگر یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ علی کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے تو پھر وہ جو کہتے ہیں علی اللہ ہے تو پھر فرق کیا ہوگا ان کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں؟ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور عبادت کی قسمیں ہیں، ہر عبادت اللہ کی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ اگر حسن اخلاق سے بولتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے.
لیکن یہ عبادت ہے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اچھا کام اللہ کی نہیں ہے. رستے چو کنڈا پرا کر دینا عبادت ہے لیکن اللہ دی نہیں. اللہ دی عبادت کی ہے جدے وچ سر بسجود ہویا جائے, اللہ دی پاکی بیان کیتی جائے, دی حمد بیان کیتی جائے, دی بارگاہ وچ جھکیا جائے, سجدہ کیتا جائے. یہ عبادت ہے اللہ کی. لیکن عبادت کی تعریف یہ ہے ہر اس اچھے عمل کو عبادت کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو. اے نہیں کہنا بھئی علی وال ویکھنا عبادت خدا دی نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود علی دے چہرے وال ویکھ رہے سن. اے جڑی اصل روایت ہے وہ خود حضور علی دے چہرے وال ویکھ رہے سن. تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضور تسی علی دے چہرے وال ویکھ رہے ہو؟ فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. پھر حضرت ابو بکر پاک آئے تو حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں سن. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی تم اج بڑی تعظیم نال تے بڑی عزت تے ادب نال علی دے چہرے وال ویکھ رہی ہے. آکھیا بابا حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے میں بھی سنیا سی حضور کولوں پر اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ بھی لیا تے نالے تیرے کو سن بھی لیا کہ حضور اج بھی فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. تے یہ اج دوویں رل کے اعلان کری علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے. تو یہ جو انہوں نے مرتبے بیان کیے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے لیکن انہوں دی یاد میں انہوں دے مرتبے تے کٹنا نہ کرو. تو جو ہے انہوں دے مرتبے نو کٹتے نہ کرو. اوہ حضرت علی پاک تے انہیں جڑے ہر خطبے تو پہلے اپنے شیخین دا ذکر کر دے سن. البدایہ والنہایہ ہر خطبے تو پہلے اپنے شیخین دا ذکر کر دے سن. تے لوکاں پوچھا حضور او کیڑے شیخین نے جنہ دا ذکر تسی کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں میں ہر خطبے تو پہلو جنہ شیخین دا ذکر کرنا ہو کیڑے نے؟ حضور کیڑے؟ فرمایا ہو ابو بکر و عمر. وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. اس واسطے خدا را دین نو اتھے کہ رہن دیتا جائے جتھے ہے. اسی اپنے کولوں ہی گلاں چھڈ کے انہوں حق نہیں سی ملیا تے انہوں انج نہیں سی ہویا او دے نال نہیں سی ہویا. جدے تے علماء نے خاموشی دا حکم دیتا ہے او دے تے خاموش ہو جاؤ. خاموش نہ ہو گئے تے فتنے ود جانے. اج مختلف فتنے پھیل رہے ہیں. اہل سنت و جماعت دے سٹیجاں تے دو گروہ بن گئے. کوئی حضرت امام ابو طالب دے ایمان دا قائل ہے تے کوئی حضرت ابو طالب دے ایمان دا قائل نہیں. ہن تسی دسو جنہ ممبراں تے انہاں دے عدم ایمان دی گل کیتی جائے یا ممبراں تے انہاں دے ایمان دی گل کیتی جائے دوواں وچوں سچا کینوں آکھو گے؟ دلائل دوواں پاسوں ملنے نے. کیڑے پاسے جاؤ گے؟ دوسرے عقائد والے تے تاڑیاں مارن گے تے سنی آپس وچ لڑ مر گئے. کی کیتا جائے؟ حالات اس قسم سے پیدا ہو گئے کہ سنی علماء عقیدے تو پھر دے جا رہے ہیں اور عقیدہ سب تو بڑی گل. میں سید زادہ سمجھ آئی جائے میرا نانا مصطفیٰ ہے تو دادا مولا علی ہے. لیکن ایک گل دین کے رکھنا گل لو ہے جڑی حق دی. میرا دادا مولا علی ہے تو میں یہ نہیں کہندا علی دا پہلا نمبر میں یہ یا نہ علی دا چوتھا. کیونکہ گل لو کرو جڑی حق دی. میں اپنے دادے دا نام اچھا میں کہ میں کر سکنا؟ میرے دادے دا نام پہلے ہی بڑا اچھا ہے پر چوتھے نمبر تے آ کے اے نہ دل وچ خیال کرو بھئی انہاں دا مرتبہ گھٹ گیا ہے. بہت سارے لوگ نے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کون؟ کسی نے پوچھیا سی توجہ ہے کسے پوچھیا سی کہ شاہ جی یہ تو دسو کربلا وچ جو سارے شہید ہو گئے نا جی علی مشکل کشا سی انہاں دی مشکل حل کر دیں. علی جو مشکل کشا سی تے کربلا والے دی مشکل حل کر دیندا. ہن توجہ کرے جی ایتھے بہت سارے لوگ خاموش ہو جاندے نے پر میری گل توجہ نہ سنیا جی اللہ کرے میری گل تواڈے دل وچ بیٹھ جائے. جیڑا ہوے نا مشکل کشا پہلے نمبر تے انہوں مشکل اوندی نہیں. جڑا مشکل کشا ہو انہوں پہلے نمبر تے مشکل اوندی نہیں تے جے آ بھی جائے نا تو مشکل نو مشکل سمجھدا ہے. ہن میں تانوں ایک ایتھے مثال دے دینا.
ساڈے پورے جسم تے جتھے بھی خارش ہوئے نا اے ساڈے ناخن اتھے ہی جا کے کھجلاندے جتھے بھی اے نہیں کھرکنا اتھے جا کے پنجابی چاہتے ہیں کھرکنا جتھے بھی پورے جسم میں خارش ہوئے انہیں اللہ کرے گل سمجھ چاہ جائے علماء نو آ جانی ہے پتہ نہیں تو انہوں آنی ہے کہ نہیں پورے جسم تے جتھے خارش ہوئے کہ ساڑھے ناخن اتھے ہی جا کے کھجلان دے تو آٹھے بھی جو کوئی بندہ اٹھ کے دسے آج تک میرے ناخن تے بھی خارش ہوئی سمجھ کے یہ تے انجھے چوپ کر کے بیٹھے بھی جو میں انہاں دے نواں تے کھرک پئی تسی تے انجھے چوپ بیٹھے بھی جو میں خارش پئی تو آنوں پتہ ہی نہیں لگتا نو تے ہون ڈئی پہ کتے ہون ڈئی میں جڑی گل سنائی ہے سمجھے ہو دے اے پورے جسم دے مشکل کشان ہے ناخن جتھے خارش ہوئے نا اتھے جا کے کھجلانا ہے پر آج تک ناخن تے کدی خارش نہیں ہوئی اس واسطے جو مشکل کشا ہوتا ہے نا وہ مشکل کو مشکل سمجھتا نہیں وہ تو رب کی رضا مان کے وہاں گئے تھے اتھے مشکل کشائی آئی تے گل ہی نہیں اتھے جا کے مشکل کشائی کرنا انہوں نے تے جانا آگے بات کے دیتی ہیں میں نے ایک بندہ کہندہ کربلا دے میدان چیز دی نہیں کٹے انہوں نے وہ نہیں مرے انہوں نے قربانیاں نہیں میں کہا کسے کسائی دے ایماندار کسائی یا کوئی غیرت مند کسائی دے پھٹے ہوتے اساں کدی سور تے کتے دا گوشت کٹدا نہیں ویکھیا تسی مینوں دسو اللہ دی راہ تے قربان کرنی ہوئے تے کی کر دے ہو بازار جا کے سب تو چنگا جانور لب دے جنہوں کو باج نہ لگا ہوگا این جی آندھے پہ تاندرست ہوئے ہر پاسوں تاندرست ہوئے اللہ دی راہ تے دینا اللہ دی راہ تے دینا تاندرست ہوئے اے دے کوئی کسے قسم دا عیب نہ ہوئے پتہ چلے اللہ نوی بے عیب پسند نہیں سن اللہ نوی عیب والے پسند نہیں سن بے عیب پسند سن یہ سارے دے سارے بے عیب سن اللہ اس واسطے پسند کیتے اے نہ دیا قربانیاں پسند کیتیاں جڑے عیب والے سن والیاں قربانیاں پسند نہیں کیتیاں اسی کسے ریڑی تے جائیے نا کنوں مرود یا فروٹ خریدیے تے جننے چنگے ہوندے نے چون کے سامنے سائیڈ تے کر لینے اساں گھر لے کے جانے یہ دے وچ کوئی خرابی نہ ہوئے گڑیا تے نہیں سڑیا تے نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا سارے ہی اللہ نو کنے پسند آ وڈے تو لے کے چھوٹے تک اللہ دی بارگاہ وچ سارے ہی پسند نے جڑے اللہ نے جنہاں دی قربانیاں قبول فرما یہ زہرا پاک تے جگر پارے نے جنہاں نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں تسی اجے تک باغے فدق دے جھگڑے پئے انہاں دین واسطے جانا دے چھڈیاں اتنا ود سخاوت اور کیڑی جنہاں بچے تک دے چھڈے نہ اپنیاں گردناں تک دے چھڈیاں اور سخاوت کیڑی ہے جڑی انہاں نے پیش کرنی سی بیلیو میں اے ہوئی سبق میرا تقریر کرنا مقصد نہیں صرف سبق دینا مقصد ہے کہ اسی پاکاں دی گل کر کے تے سانو اجر حاصل کرنا چاہیے نہ کہ مخالفت کر کے گناہ حاصل کریے اپنے تیزاب تے اطاعت اللہ دی طرفوں منگیے تو خدا را سانو ایسی گل منہ جو کڈنی نہیں چاہیے جدے نال سانو پریشانی بنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بیٹی ہوئے جن نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جدوں حضور دے گھر رابی آیا نا تو حضور نے سیدہ دے بوئے تے کلیا پہ جاؤ دے کو حالانکہ حضور بھی سب کو دے سکتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے سب کوئی دے سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی دے بوئے تے اس تو کلیا پہ لوگاں نو پتہ لگ جائے میں ہی سخی نہیں میرا کرانہ ہی سخی میں ہی سخی نہیں میرا کرانہ سخی حضرت علی دی گود وچ حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن حسین تے منگتا آ گیا کہ کہندا علی میں کچھ منگنا چاہنا آپ نے فرمایا بول کی منگنا چاہنا کہندا جی جو منگاں گا دیو آپ نے فرمایا بول علی دے بوئے تے جڑا بھی آیا کدی خالی نہیں گیا آندا علی پاک سوچ لو جو منگا وہ دیو آپ نے فرمایا جو منگے گا دیا آپ نے
فرمایا مانگ، کہندہ جناب پھر حسین دے دیو۔ وہ کیسا منگتا ہے؟ حسین دے دیو۔ آپ نے فرمایا روک میں ہونے آیا، گٹوں پھڑیا تے امام پاک نو لے گئے گھر تے سیدہ زہرا پاک نے علی دے چہرے وال ویکھیا تے مزاج شناس علی سیدہ زہرا پاک پوچھدی ہیں اج خیر ہی ہے؟ پریشان ہو، فرمایا باہر منگتا آیا ہے۔ سیدہ کہندی ہیں منگتا ہے تے پھر کی ہو گیا؟ تواڈے بوئے تے آوے تے خالی ہاتھ جاوے تے میں تانوں انج پریشان نہیں ویکھیا نا کہ منگے ہی کچھ ہو جائے۔ میں انکار نہیں کر کے آیا، تینوں پوچھن آ گیا کی ایواندا مینوں حسین دے دے۔ سیدہ پاک نے کوئی گل نہیں کیتی، اندر گئیاں حسن نو پھڑ کے لے آئیاں، علی دے ہاتھ وچ پھڑا کے فرمایا جاؤ کتے اے نہ آکھے مینوں انکار کیتا ہے، حسن میرے والوں تے حسین اپنے والوں دے آ۔ یہ ایسے سخی ہیں جو بھی مانگیں عطا کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی آکھے جی انہوں نے باغ فدق سی انہوں ساری زندگی روندے رہے، یہ بات اچھی ہے یہ کہنا؟ وہ دنیا دے مال واسطے بی بی روندی رہی۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں کرنا یہ سیدہ کائنات کی ذات کی بارگاہ گستاخی ہے۔ حضرت عمر پاک نے جی بوہا سٹیا گھر نو اگ لاتی، اور جدوں تسی گل کردے ہو او پاگلو حضرت سیدہ زہرا پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا سی۔ حضرت عمر پاک تے ابو بکر تو بعد خلافت مسند خلافت تے آئے، کیڑیاں گلاں کردے ہو؟ دروازہ سٹیا تے فلان ہویا تے ٹھیک ہویا۔ اس گل دی کوئی حقیقت نہیں، صرف آپ نے ایک حدیث سنائی ہے، آپ نے ایک حدیث سنائی جس نو انہوں نے آڑ بنا کے گل کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، بخاری و مسلم نے اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میں اپنی جگہ پہ امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ جدوں آپ نے حدیث سنائی انہاں لوکاں مروڑ تروڑ کے اس پاسے ول لین دے، اس پاسے والا تے گلاں بڑیاں کر دیں تے پا نہ پڑی تے وقت میں پڑی۔ پھر جناب گل کرن گے جی اوتھے نساء نا دا معنی لفظ آیا تے کلی بی بی گئی ہے تے میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں، وہ اگے حضرت کہہ کے کہنے ابتہالا نہیں سی نبتہل سی، ابتہالا نہیں سی، اجے تک کیتا جا رہا سی پہ کرنا ہے، دیکھیں گے وہاں۔ تے جدوں حضور اتھوں چلے سننا تے اپنے 5 نفوس آپ 5 نفوس نکلے نے تے حضرت ابو بکر نو بلا کے فرمایا ابو بکر جے مبالہ ہو گیا نا تے تو اپنیاں بیبیاں بھی نال لے کے آ جانیاں۔ علماء نے تے تصدیق کر دیتی ہے اساء لفظ قرآن نے ایویں نہیں بولیا، حضور پیچھے نصیحت کر کے آئے سن جدوں مبالے دا وقت آ جائے تے تو بیبیاں بھی نال لے کے آ جانیاں، نساء نا دا لفظ صادق آ جائے۔ یہ تے بڑی وڈی بات ہے، بڑی وڈی علمی بات ہے دے ہوتے، لیکن اگر کرنا شروع کر دیا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرات میں دسنا چاہنا جنہاں دے بارے جے گلنا کر دیں دا کی مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق قیامت والے دن نبیان دیا صفحہ ہونگیاں تے اگے مسلح، نبیان دیا صفحہ دے پچھے امتیان دیا صفحہ ہونگیاں تے اگے مسلح، نبیان دیا صفحہ کے جڑا مسلح ہوئے گا او دے تے میرے تے تیرے آقا کھڑے ہونگے تے امتیان دیا صفحہ دے اگے جڑا مسلح ہوئے گا او دے اتے ابو بکر کھڑے ہونگے۔ یہ مقام وہاں بھی ہوگا ابو بکر کا، یہ مقام وہاں ہوگا ابو بکر کا۔ یہ نبیوں کے امام ہوں گے، وہ وہاں امتیوں کا امام ہوگا، مسلح پہ کھڑا ہوگا، جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہو، لیکن وہ امام تو ہوں گے، مرتبت والا ہے، لیکن ان کے گھر کی اتنی عزت کرتے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ انی عزت پئی شہزادے نو چک کے سینے نہ لا کے آکھن اوے لوگو رب کعبہ دی قسم ہے اوے مینوں اپنے پتراں نالوں انہاں نال بہتا پیار جے، اور نبی دے پتراں نال مینوں بہتا پیار جے، او میں اپنی قرابت نال انہاں نو چنگا سمجھنا۔ یہ حضرت ابو بکر دی زبان دے لفظ نے، خدا را اس طرح نہ کریا کرو۔ حضرت ابو بکر نے کیا سی، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میری اولاد تو اڈے قدمہ تو قربان ہے، نبی پاک نال وفا میرے تو ود کرنے کرنی، پر بی بی پاک جو حدیث میں سنائی ہے انجھے
تو بی بی پاک قائل ہو کے گئیں ناراض ہو کے نہیں گئیں اور معتبر روایات کے مطابق بی بی پاک کا جنازہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا اس واسطے خدا را انہاں گلاں پیچھے نہ جایا کرو نبی پاک کے صدقے نال اللہ ساڈی حاضری قبول کرے تے اے گل ذہن وچ رکھیا جائے جنہاں دا ذکر اسی کر رہے ہیں وہ 5 وقت دے نمازی سن انہاں کدی نماز نہیں سی چھڈی سانو اے وے اسی ذکر اس واسطے سننے میں آیت دے شروع وچ گل کیتی سی آیت ترجمہ کر دیاں کہ سیدہ پاک دا ایک سجدہ نہیں مکیا تے رات مک گئی پھر وہ کنی عبادت گزارنا تے جے ذکر سننے تے بیلیو سانو عمل بھی کرنا چاہیے جے ذکر سننے تو انہاں دے نقش قدم تے بھی چلنا چاہیے میرا ذکر سن کے تے اے نہیں وہ کرانو چلے جے تے جا کے کھراٹے مار کے رج کے سوئیں نہیں پھر سانو عمل بھی کرنا چاہیے اور سانو اپنے والدین دا احترام تے ادب کرنا چاہیے سانو اپنے چہرے ہوتے نبی پاک دی سنت سجانی چاہیے 15-20 سال حضور دے ذکر دی محفل سجان تو بعد بھی اگر سانو نماز دی عادت نہ پوے یا داڑھی نہ رکھی وے تو سمجھ لینا ساڈی کوئی محفل اللہ قبول نہیں کی تھی اس واسطے اپنے آپ کو عادت پاؤ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے قاری علامہ مولانا نوید صاحب دے علم و عمل علم عمر رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے جننے اہل دے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب تمامی احباب سلام پڑھو اس تو بعد بیع کے دعا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں